کیا امریکہ نے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا ہے؟ اس حوالے سے ایک غیر معروف ویب سائٹ bulgarianmilitary.com نے افغان خبر رساں ادارے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے طالبان حکومت کی درخواست پر بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ وسیع و عریض فوجی اڈہ کابل کے شمال میں واقع ہے، جو برسوں تک افغانستان میں امریکی فوج کا مرکزی اڈہ رہا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی C-17 طیارے کی بگرام آمد کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں کسی غیر ملکی فوجی موجودگی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی۔ 7 اپریل 2025 کو شائع ہونے والی اس غیر مصدقہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی فضائیہ کے کئی گلوب ماسٹر 3 C-17 طیارے بگرام ایئر بیس پر اترے ہیں۔ ارشد خان چائے والا کا شناختی کارڈ پاسپورٹ بلاک، عدالت سے رجوع کر لیا۔ ارشد خان المعروف چائے والے کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا، عدالت سے رجوع کر لیا۔ 1978 سے قبل کے رہائشی شواہد مانگے جا رہے ہیں۔ درخواست گزار متعلقہ حکام ریکارڈ سمیت 17 اپریل کو طلب۔ 17 برس کی عمر میں اسلام آباد کے ایک بازار میں چائے بیچتے ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے شہرت پانے والے ارشد خان کی پاکستانی شہریت پر سوال اٹھ گئے۔ نادرا اور پاسپورٹ حکام نے شہریت کے شواہد پیش نہ کرنے پر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے، جس کے خلاف ارشد خان چائے والا نے عمر اعجاز گیلانی ایڈوکیٹ کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کر لیا۔ پیپلز پارٹی کا تاج حیدر کی وفات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں 3 روز تک معطل رہیں گی۔ سپریم کورٹ کا انسداد دہشت گردی عدالتوں کو 9 مئی سے متعلق کیسز کا 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کو سانحہ 9 مئی 2023 سے متعلق کیسز کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرکے 4 ماہ کے اندر فیصلے جاری کرنے اور ہر 15 دن کی پیش رفت رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے بے دخلی۔ پاکستان میں ہمیں افغانستان میں پاکستانی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری ہے، جس کے دوران گرفتاریوں اور چھاپوں کا ایک سلسلہ دیکھا گیا ہے۔ اس مرتبہ زیادہ توجہ صوبہ پنجاب اور اسلام آباد میں ہے، جہاں سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے چند افغان شہریوں کا کہنا تھا کہ خوف کے سائے ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہمارا تو اب کوئی وطن نہیں رہا۔ پاکستان میں ہمیں افغان اور افغانستان میں ہمیں پاکستانی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے اور 1 اپریل سے اب تک 8115 کے لگ بھگ افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے ترکھم کے راستے واپس افغانستان بھیجا گیا ہے، جبکہ مزید گرفتاریاں جاری ہیں۔